نماز پڑھ کر ابھی امام مسجد مصلی پر بیٹھے تھے کہ اسلم صاحب آگے بڑھے اور امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ اسلم صاحب ایک صاف دل انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے اور امام صاحب سے ان کا پرانا تعلق تھا۔ وہ جب بھی ملک واپس آتے امام صاحب کی دعوت بھی کرتے اور ان کے لیے تحفے بھی لے کر آتے۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے دبئی میں مقیم تھے، وہاں ان کا ذاتی کاروبار تھا۔ دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو کھلا دل بھی دے رکھا تھا۔ واہ بھائی اسلم صاحب، آپ کب تشریف لائے؟ امام صاحب مصلی سے اٹھے اور اسلم صاحب کو گلے لگا لیا۔ مولوی صاحب کل رات کو ہی پہنچا ہوں، بچوں کی یاد ستا رہی تھی، سوچا گھر چکر ہی لگا لوں، دنیا کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ امام صاحب سے حال چال پوچھنے کے بعد اسلم صاحب نے امام صاحب کو دعوت دی کہ آج شام کا کھانا آپ ہمارے گھر کھائیں گے۔ عشاء کی نماز ساتھ پڑھی اور پھر امام صاحب کو کھانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ امام صاحب 35 سال کے جوان آدمی تھے۔ وہ امامت کے ساتھ ساتھ تعویذ دھاگے کا کام بھی خوب کرتے تھے اور اسلم صاحب کے ان سے زیادہ تعلقات بھی اسی وجہ سے تھے، کیونکہ اسلم صاحب کے کاروبار میں جب بھی کوئی پریشانی آتی تو مولوی صاحب ان کو تعویذ دھاگا کر دیتے، جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اسلم صاحب کی فیملی میں ان کی 2 بیٹیاں اور جوان بیوی زکیہ تھیں۔ بیٹیاں تو ویسے بھی امام صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی تھیں اور زکیہ امام صاحب کو بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی، اس لیے امام صاحب جب بھی گھر جاتے اسلم صاحب ان کو سیدھا اندر لے جاتے۔ گھر میں داخل ہوئے تو زکیہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ اسلم صاحب اور امام صاحب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر اسلم صاحب بولے، زکیہ وہ سامان تو لے کر آؤ جو مولوی صاحب کے دبئی سے لے کر آیا ہوں۔ زکیہ کمرے سے مصلی، کمبل، گھڑی، عطر وغیرہ ایک ساتھ ہی لے کر آئی۔ زکیہ نے سارا سامان امام صاحب کو مسکراتے ہوئے پکڑایا تو زکیہ کا ہاتھ امام صاحب کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا تو مولوی صاحب کی نظر فوراً زکیہ کی طرف اٹھی تو دونوں نے اپنا دھیان ہٹایا اور بولے، یہ تو اسلم صاحب کی مہربانی ہے، ورنہ آج کے مصروف دور میں کون کسی کو یاد کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد مولوی صاحب گھر واپس آ گئے، لیکن وہ لمحہ ان کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا جب زکیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا اور اوپر سے شیطان بھی پورا زور لگا رہا تھا۔ بہرحال دن گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اسلم صاحب نے مولوی صاحب کو بتایا کہ میں آج رات کی فلائٹ سے واپس دبئی جا رہا ہوں۔ دیکھ لو اسلم صاحب، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو آئے 4 ماہ گزر گئے۔ جی مولوی صاحب، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اسلم صاحب مولوی صاحب کو ملے اور اسی رات دبئی چلے گئے۔ ان کے دبئی جانے کے بعد ایک دن زکیہ نے مولوی صاحب کو کال کی تو وہ بہت پریشان تھی۔ بھائی جان، میں زکیہ بات کر رہی ہوں، آپ اگر فارغ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آ جائیں، مجھے آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ جی آپ فون رکھیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد اسلم صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ زکیہ بی بی نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ امام صاحب کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ امام صاحب کو اندر لے گئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور بیٹیاں اسکول تھیں۔ زکیہ نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی، خدا را اسلم صاحب کو بچا لیں، کل رات سے ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ کسی حاسد نے ان کی دکان پر منشیات رکھ کر پولیس کو کال کر دی اور پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ اگر انہیں سزا ہو گئی تو ہم جیتے جی مر جائیں گے اور ان کا سارا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا۔ زکیہ روتے روتے امام صاحب کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ زکیہ کی بے بسی دیکھ کر امام صاحب بولے، تم پریشان مت ہو، اسلم صاحب کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں ایک تعویذ لکھ دیتا ہوں اور تم اپنی چھت پر لٹکا دو، انشاءاللہ اسلم صاحب بہت جلد باہر آ جائیں گے۔ تعویذ لٹکانے کے 3 دن بعد اسلم صاحب کو پولیس نے چھوڑ دیا، لیکن زکیہ اور امام صاحب کا رشتہ شیطان نے تبدیل کر دیا تھا۔
یہ واقعہ لکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سارے مولوی حضرات ایسے ہوتے ہیں،